آج سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، اگر آج آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے چند کروڑ میں بدل جائیں، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، تو آج آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے 10-11 بج جائیں، آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو میری بات پر تب یقین نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو میری یقین جب آپ اپنی آنکھوں سے فائدہ ہوتے ہوئے دیکھو گے نا، تب آپ کو یہ میری بات پر یقین آئے گا۔ اپنی آنکھوں سے نظر نہ آ جائے، آپ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، عمان، کسی بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہو یا ملک سے، تو یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہے، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے، کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر پرامید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے، آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی یہ وظیفے کا کوئی حصہ نہ رہ جائے، آپ اس فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے، اتنے ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کہ آپ نے معاذ والا اگر درود پڑھ لیں نا، درود ابراہیمی، تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو تو آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، مطلب کہ کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ نے وہ پریشانی حل کروانی ہے تو یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنے چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، جو بھی حاجت ہو، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا سلام ایک بار ہو گیا، دوسری بار پڑھیں گے یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا سلام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے ذات۔ جب آپ یا سلام کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب آپ کی زبان سے یا سلام نکل رہا ہوگا نا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلے وظیفہ یا سلام کا جب آپ 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مؤمنو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مؤمنو ایک بار ہو گیا، دوسری بار پھر پڑھیں گے یا مؤمنو 2 بار ہو گیا، تیسری بار پڑھیں گے یا مؤمنو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مؤمنو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور یہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اس میں آپ کو کسی اور کام پر توجہ نہیں دینی، اپنا پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اور اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے سورہ کوثر کو، اور یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت سن لیں ایک بار۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ جب 5 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا باری ہے، اور یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور لکھنا ہے، یا باریو۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ یا باریو ایک بار ہو گیا، دوسری بار پھر پڑھیں گے یا باریو۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 بار یا باریوں کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ٹوٹل 10 بار سورہ کوثر پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل ہو گیا ہے عمل۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب، جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر وہی آپ نے پڑھنا ہے 21 بار، پھر آپ نے یا مؤمنو پڑھنا ہے 11 بار، اور تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر 5 بار۔ پھر آپ نے یا باریوں کو 15 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے 5 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ سارا عمل بتائی گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔
اس عمل کو آپ کسی بھی دن میں کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، چاہے تو روز رات کو کر لیں، روزانہ کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ نماز ایک انسان کے روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔